جب کسی نے آئنسٹائن سے یہ پوچھا کہ دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان ہونے پر کیسا محسوس ہوتا ہے، تو آئنسٹائن نے جواب دیا کہ آپ کو یہ سوال نکولا ٹیسلا سے کرنا چاہیے۔ وہ بچہ جسے اس کا باپ پادری بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ سائنسز کی دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن گیا، جس کی وجہ سے آج دنیا بجلی اور وائرلیس ٹیکنالوجی جیسی اہم ترین ضروریات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور آخر کیوں نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے؟ تو دوستو، آج میں آپ کو عظیم سائنسدان نکولا ٹیسلا کی بائیوگرافی بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو موجودہ کروئیشیا کے علاقے سوئلجن میں پیدا ہوا تھا۔ ٹیسلا اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ٹیسلا کی الیکٹریسٹی میں دلچسپی اس کی ماں ڈیوکا ٹیسلا کی وجہ سے آئی تھی، جو اپنے فارغ وقت میں گھر کے چھوٹے چھوٹے اپلائنسز کو ایجاد کیا کرتی تھی جب ٹیسلا بڑا ہو رہا تھا۔ ٹیسلا کے والد میلوٹن ٹیسلا ایک سربین آرتھوڈاکس پادری اور رائٹر تھے، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی پادری بنانا چاہتے تھے، لیکن ٹیسلا کی سائنسز کی دنیا میں دلچسپی کے آگے اس کے باپ کی خواہش جھک گئی۔ 1870 کی دہائی میں جرمنی کے ریئل شول اسکول سے یونیورسٹی آف پراگ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹیسلا بوداپیسٹ چلا گیا، جہاں وہ کچھ وقت تک سینٹرل ٹیلی فون ایکسچینج میں کام کرنے لگا، اور بوداپیسٹ میں رہتے ہوئے ہی اس کے ذہن میں انڈکشن موٹر کا آئیڈیا آیا۔ مگر کئی سالوں تک اپنی ایجاد کے لیے دلچسپی کی خاطر ٹیسلا نے 28 سال کی عمر میں یورپ کو امریکہ کے لیے چھوڑ دیا۔ 1884 میں ٹیسلا امریکہ پہنچا، جس کے پاس کچھ کپڑوں اور ایک خط کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تعارف کا خط مشہور زمانہ انوینٹر تھامس ایڈیسن کے لیے تھا، جس کا ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ کا الیکٹریکل ورک امریکہ بھر میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ بہرحال ایڈیسن نے ٹیسلا کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا، اور دونوں مل کر ایڈیسن کی ایجادات کو بہتر بنانے میں انتھک محنت کرنے لگے۔ مگر کچھ ماہ بعد ہی دونوں الگ ہو گئے، کیونکہ ہسٹورینز کے مطابق وہ دونوں بالکل مختلف شخصیت کے مالک تھے۔ ایڈیسن ایک طاقتور انسان تھا جو مارکیٹنگ اور مالی کامیابی کی طرف دھیان دیتا تھا، جبکہ ٹیسلا اس کے مقابلے میں کمزور تھا۔ اور ٹیسلا کی ایڈیسن کے ساتھ کام چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ ایڈیسن کی دھوکے بازی تھی، کیونکہ ٹیسلا کے مطابق ایڈیسن نے اسے $50,000 آفر کیے تھے اگر وہ اس کی ڈی سی جنریشن پلانٹ کو امپروو کر سکے تو۔ ٹیسلا نے کچھ ہی مہینوں میں ایڈیسن کی موٹر کو مزید بہتر بنا دیا، مگر ایڈیسن نے اسے یہ کہہ کر $50,000 دینے سے انکار کر دیا کہ جب تم پوری طرح سے امریکن بن جاؤ گے تو تم بھی امریکہ کے مذاق کو سراہا کرو گے۔ ٹیسلا کے ایڈیسن کو چھوڑنے کے بعد اسے کچھ وقت تک زندہ رہنے کے لیے مزدوری بھی کرنا پڑی۔ اس کی قسمت 2 سال بعد بدلی جب اس نے ٹیسلا الیکٹرک لائٹ کمپنی کی شروعات کی۔ ٹیسلا نے اے سی یعنی کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کا الیکٹریکل سسٹم ڈیزائن کیا، جو آگے چل کر 20ویں صدی میں ایک اہم پاور سسٹم بنا اور آج بھی ہے۔ 1987 میں ٹیسلا کو اپنی نئی کمپنی کے لیے فنڈنگ مل ہی گئی، اور اسی سال کے آخر تک وہ اے سی کے متعلق کئی ایجادات پر پیٹنٹ حاصل کر چکا تھا۔ ٹیسلا کے اے سی سسٹم پر امریکہ کے ایک مشہور انجینئر اور بزنس مین جارج ویسٹنگ ہاؤس کی نظر پڑی، جو ملک بھر میں لمبے فاصلے پر بجلی پہنچانا چاہتا تھا، اور اس نے اس بات پر اعتماد کیا کہ ٹیسلا کی ایجادات اس کے لیے مثبت ثابت ہوں گی۔ 1888 میں ویسٹنگ ہاؤس نے $60,000 نقد رقم دے کر ٹیسلا کے پیٹنٹس خرید لیے۔ اے سی سسٹم میں امریکہ بھر میں دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور وہ دونوں اب تھامس ایڈیسن کے مقابلے میں کھڑے ہو چکے تھے، اور اس دور کو وار آف کرنٹس یا پھر بیٹل آف کرنٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایڈیسن ڈی سی بجلی مہیا کر رہا تھا، جبکہ ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس اے سی۔ مگر ایڈیسن کی ڈی سی موٹر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا
کہ وہ زیادہ لمبے فاصلے تک بجلی پہنچا نہیں سکتی تھی، جبکہ ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی ٹرانسفارمرز استعمال کر رہی تھی جو ہائی وولٹیج کو کم کر دیتے تھے تاکہ بجلی کو گھروں تک پہنچایا جا سکے، جبکہ ہائی وولٹیج پر یہ اے سی سسٹم زیادہ بڑے فاصلے پر بجلی کو پہنچا سکتا تھا۔ ایڈیسن نے ٹیسلا کے اے سی سسٹم کو بدنام کرنے کے لیے ایک جعلی پریس کمپین بھی چلائی تاکہ لوگوں کا اے سی سسٹم میں سے انٹرسٹ ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اے سی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ایک کرنٹ چیئر بھی متعارف کروائی جس پر موت کی سزا پانے والے قیدیوں کو اے سی کرنٹ کے ذریعے موت کی نیند سلایا جائے تاکہ ٹیسلا اور اس کے اے سی سسٹم بدنام ہو سکے۔ مگر ایڈیسن کی بدقسمتی یہ کہ 1893 میں شکاگو میں ہونے والے ورلڈ کولمبین کمپوزیشن نے ویسٹنگ ہاؤس کارپوریشن کو بجلی سپلائی کرنے کے لیے چنا، جہاں ٹیسلا نے اپنے اے سی سسٹم کے مظاہرے دکھائے۔ 1895 میں ٹیسلا نے امریکہ کے شہر نایاگرا فالز میں بننے والے امریکہ کے سب سے پہلے اے سی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کو ڈیزائن کیا، اور اگلے سال وہ پاور پلانٹ بفلو شہر کو روشن کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس کی دنیا میں بے حد چرچا ہوئی، جس سے اے سی سسٹم کو دنیا کا پاور سسٹم بننے میں مدد ملی۔ 1897 میں ٹیسلا نے ٹیسلا کوئل ایجاد کی۔ یہ کوئل زیادہ ہائی وولٹیج اور فریکوینسی جنریٹ کرتی تھی جو کہ روشنی کی نئی شکلوں کا باعث بنی۔ ٹیسلا نے یہ بھی دریافت کیا کہ ان کوئلز کی مدد سے ریڈیو سگنلز کو بھیجا اور حاصل کرنے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً 1897 میں ہی امریکن پیٹنٹ حاصل کر لیا، جس سے اس نے اٹالین انوینٹر مارکونی کو شکست دے دی۔ اس کوئل نے وائرلیس ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی جسے آج بھی ریڈیو ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیسلا کوئل کو الیکٹرک سرکٹ کا دل مانا جاتا ہے۔ ٹیسلا خود اپنے ہی کوئل کو استعمال کرتے ہوئے ایکس ریز، ریڈیو، وائرلیس پاور اور زمین اور اس کے خلا میں الیکٹرو میگنیٹزم کے بارے میں اسٹڈی کرتا رہا۔ ٹیسلا نے اپنی عمر بھر میں کئی اہم ایجادات کیں، جن میں سے زیادہ تر آفیشلی طور پر دوسرے انویسٹرز کے نام پر پیٹنٹ ہیں، جن میں ڈائناموس اور انڈکشن موٹر بھی شامل ہے، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے ریڈار ٹیکنالوجی، ایکس رے ٹیکنالوجی، ریموٹ کنٹرول اور روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ کو دریافت کیا جو کہ اے سی مشینری کی بنیاد ہوتی ہیں۔ مگر نکولا ٹیسلا اپنی اے سی سسٹم میں اہم کنٹریبیوشنز اور ٹیسلا کوئل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ٹیسلا کی وفات 7 جنوری 1943 کو نیو یارک کے ایک ہوٹل میں پیش آئی۔ دوستوں، نکولا ٹیسلا نے اپنی ماں کو بھیجے گئے آخری خط میں لکھا تھا کہ کاش میں ابھی آپ کے پاس ہوتا اور آپ کو پانی کا گلاس دیتا۔ زندگی کے ان تمام سالوں میں جو میں نے انسانیت کے لیے وقف کر دیے، اس کے بدلے میں مجھے صرف بے عزتی اور رسوائی ہی ملی۔ تو دوستوں، یہ تھی عظیم سائنسدان نکولا ٹیسلا کی کہانی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔